دل و دماغ کی حفاظت نہیں کی، عقل و حلال کا خیال نہیں کیا، کسب مال کا خیال نہیں کیا، ان چیزوں کا اگر احساس نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ روزہ قابل قبول نہیں ہے میرے دوستو۔ حضور نے فرمایا بڑی راتوں کو جاگنے والے، جن کو راتوں کو جاگنے کے سوائے کچھ نہیں ملتا، صرف جاگنے کے سوائے کچھ نہیں ملتا میرے دوستو، صبح دکان پہ آئے اور بھائی کیا ہوا؟ بس جی سارا رات جاگتا رہا، نفلیں پڑھتا رہا، اس لیے نیند آ رہی ہے۔ اب اتنا کہا تو پوری رات کی عبادت ضائع ہو گئی میرے دوستو، اتنے کہنے سے پوری رات کی عبادت اس نے ضائع کر دی۔ اتنی سی بات پوری رات کی عبادت ضائع ہو جاتی ہے، کیونکہ رات کے نوافل تنہائی کی عبادت ہے۔ یہ بندے اور خدا کے درمیان معاملہ ہوتا ہے جس کا مخلوق میں سے کسی کو پتہ نہیں ہوتا میرے دوستو۔ جب تک تم اس کا اظہار نہیں کرتے اس وقت اس کا کسی کو پتہ نہیں چلتا، اگر اظہار نہیں کرو گے تو اللہ ہی کو پتہ ہوگا، اور صلہ اللہ رب العزت دیں گے۔ آپ جب بندوں کے سامنے اظہار کر بیٹھے ہو، اس کا معنی ہے کہ بندے آپ پر واہ واہ کہیں، لوگ سمجھے بڑا شب زندار ہے، لوگ کہیں بڑا تہجد گزار ہے، لوگ کہیں بڑا نیکوکار ہے۔ جب لوگوں کی طرف توجہ ہو جاتی ہے پھر خدا سے توجہ ان کی ہٹ جاتی ہے میرے دوستو۔ تو اللہ کہتا ہے جس کے لیے رات کو کھڑا ہوا تھا صلہ بھی اس سے جا مانگنا، میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے۔ مشہور ایک حدیث ہے کہ ایک دفعہ صحابہ کی بڑی جماعت بیٹھی ہوئی تھی، تو حضرت جبرائیل امین بھی آ گئے۔ حضور علیہ السلام نے سب صحابہ کو جمع کیا اور کہا کہ میرے ممبر کے قریب آ جاؤ۔ تو سب صحابہ ممبر کے قریب آئے، اللہ کے رسول مسجد میں تشریف لائے۔ جب پیغمبر ممبر پر آئے تو اللہ کے رسول نے ہم سب کو اپنی طرف بلایا، صحابی کی روایت ہے، حضرنا الی المنبر، ہم ممبر کے قریب حاضر ہو گئے۔ فرمایا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کے پہلے سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسرے سیڑھی پر قدم رکھا ہے فرمایا آمین، تیسرے پر قدم رکھا پھر فرمایا آمین، 3 مرتبہ آمین کے جملے دہرائے۔ اس کے بعد حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور خطبہ دینے کے بعد حضور ممبر سے جیسے نیچے اترے تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، آج ہم نے وہ باتیں سنی جو آپ سے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ آپ ممبر پر تو اکثر آتے تھے، خطبہ بھی تو اکثر ارشاد فرماتے تھے، بیان بھی اکثر آپ کرتے رہتے تھے، لیکن آج جو کلمات ارشاد فرمائے کہ ممبر کے قریب آ جاؤ، پھر ہم آپ کے قریب ہوئے، پھر آپ نے آمین کہا، پھر آپ نے آمین کہا، پھر آپ نے آمین کہا، توجہ سے اس حدیث کو سننا میرے دوستو۔ فرمایا جب میں نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھی تو جبرائیل آئے، کہا اللہ کے رسول میں ایک دعا کرتا ہوں، آپ آمین کہیں، یقیناً اللہ اس دعا کو بہت جلدی قبول کر لیں گے۔ جبرائیل کہہ رہے ہیں کہ اللہ جلدی اس دعا کو قبول کریں گے۔ دعا کون کرے گا؟ جبرائیل جو فرشتوں کا سردار ہے۔ آمین کون کہے گا؟ محمد الرسول اللہ جو نبیوں کا سردار ہے۔ جبرائیل اپنے مرضی سے نہیں آتا میرے دوستو، اللہ کے مرضی سے آتا ہے، اور اللہ بھیجنے والے، جبرائیل آنے والے، پیغمبر آمین کہنے والے۔ ذرا 1 منٹ کے لیے سوچنا، جس دعا کے لیے خدا نے بھیجا جبرائیل آیا، جبرائیل نے پیغمبر کو بتایا اللہ نے مجھے بھیجا ہے، میں دعا کرتا ہوں آپ آمین کہیں۔ آپ بتائیں اس دعا کی قبولیت میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا میرے دوستو۔ اگر شک نہیں ہو سکتا تو دعا کے جملے سنیں۔ فرمایا جب میں پہلی سیڑھی پر آیا تو جبرائیل نے کہا آمین۔ اللہ کے رسول جس شخص کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آئے اور رمضان المبارک کے مہینے کو پائے اور رمضان کی برکتوں کو حاصل نہ کرے،
اور رمضان کے روزے نہ رکھے اور رمضان کی راتوں کو قیام نہ کرے، رمضان کا احترام نہ کرے، رمضان کی سعادتوں کو حاصل نہ کرے، خدا ایسے شخص کو تباہ و برباد کر دے۔ میں نے اس پہ کہا آمین۔ رمضان کے روزے چھوڑنے والے، رمضان کے ساتھ تعلق نہ رکھنے والوں، رمضان کے ساتھ غداری کرنے والوں، رمضان کی بے حرمتی کرنے والوں، وہ پیغمبر جو رحمت للعالمین ہے، وہ نبی جو شفیع المذنبین ہے، وہ نبی جو ماں سے زیادہ امت کے ساتھ شفقت کرنے والے ہیں، جس نبی نے غیر مسلموں کو بددعا نہیں کی، ظلم کرنے والوں کو بددعا نہیں دی، راستے میں کانٹے بچھانے والوں کو بددعا نہیں دی، جس نبی نے اپنے چاچا حضرت حمزہ کے قاتل کو معاف کر دیا، آج وہ پیغمبر جبرائیل کے دعا پر اللہ کے حکم سے رمضان المبارک کا اہتمام نہ کرنے والوں کے لیے بددعا کر کے کہتے ہیں کہ اللہ جس نے اس مہینے کا احترام نہیں کیا تو اس کو تباہ و برباد کر دے۔ آدمی سوچے اس کی تباہی میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ کوئی شک نہیں ہو سکتا میرے دوستو۔